میرے بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کا ارشاد ہے کہ آیت مبارکہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ شاید یہ آج کا یہ جلسہ جشن غوث اعظم میں ہے اور یہ مسجد غوث اعظم کے نام پر ہے، غوث اعظم مسجد۔ تو ہمیں غوث اعظم کی ہی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول غوث اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غوث اعظم جنہیں اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ، امامت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، وہ حضرت عمر ابن خطاب۔ اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان ہے، اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔ یہ امامت کبریٰ، خلافت کبریٰ، امامت کبریٰ جو ہے اور غوثیت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان چار صحابہ کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ امامت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے اولاد علی مرتضیٰ کے ساتھ خاصہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ علیہ السلام کو مقام دیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین شہید کربلا علی جدہ علیہ السلام، اس کے بعد امام زین العابدین علی جدہ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا امام محمد باقر علی جدہ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا امام جعفر صادق، اس کے بعد سیدنا امام موسیٰ کاظم، اس کے بعد سیدنا امام علی رضا، اس کے بعد سیدنا امام محمد تقی، اس کے بعد سیدنا امام علی نقی، اس کے بعد سیدنا امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مقام میں۔ یہ سب اولاد علی مرتضیٰ۔ صرف امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کی اولاد ہے، باقی سارے ائمہ اہل بیت اطہار جو ہیں یہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ پھر یہ امامت کبریٰ، غوثیت کبریٰ کا ایک درجہ خالی کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد حسن میں سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علی جدہ علیہ السلام کو غوثیت کبریٰ کا درجہ تھا۔ پھر یہ درجہ خالی کر دیا۔ پھر قرب قیامت اللہ تعالیٰ اولاد فاطمہ میں، اولاد حسن میں، یعنی امام محمد آخر الزمان کو یہ غوثیت کبریٰ، امامت کبریٰ کا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ آج جشن جو ہے غوث اعظم کا ہے، تو اول جو غوث اعظم ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے ہمیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، پھر اس کے بعد اور حضرات کی بارگاہ میں، اس لیے کہ انہی کا فیضان آج تک جتنے غوث ہو رہے ہیں سب کو ان کا فیضان حاصل ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت، میری ساری امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ امت میں سارے اصحاب آ گئے، سارے صحابہ، سارے اہل بیت اطہار، سارے ائمہ، سارے اولیاء، یہ سب شامل ہیں کہ سب کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت واجب ہے۔ حضرت عمر کے لیے،
حضرت عثمان کے لیے، حضرت علی کے لیے، عشرہ مبشرہ کے لیے، شہدائے بدر کے لیے، شہدائے احد کے لیے، ائمہ اہل بیت اطہار کے لیے، سارے مومنین کے لیے ان حضرات کی محبت یہ واجب ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو سچ لایا اور جس نے سچائی کی تصدیق کیا وہی لوگ متقی۔ تو سب سے بہترین تفسیر جو مولا علی کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ مولا علی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ سچائی کو والذی جاء بالصدق، اور جو سچائی کو لایا یعنی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، جس نے ان کی تصدیق کیا، سچائی کی تصدیق کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں۔ معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اس امت میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، لہذا کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے متقی اور سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین، استغفر اللہ، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چار افراد یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سوائے مومن کے دل کے جمع نہیں ہوگی، یعنی مومن وہی ہوگا جس کے دل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی محبت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی مومن ہوگا۔ مومن کے دل کے سوا ان افراد یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت مومن کے دل کے سوا جمع نہ ہوگی، یعنی مومن کے دل میں ہی ان حضرات کی محبت جمع ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کوئی انسان اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے محبت کرے، حضرت عثمان، حضرت علی سے محبت نہ کرے، یا تین افراد سے محبت کرے، حضرت علی سے محبت نہ کرے، یا حضرت علی سے محبت کرے لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا کسی ایک کی محبت نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں۔ مومن وہی ہوگا جس کے دل میں ان چاروں افراد کی محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنهم آمنوا من خوف اللہ تعالی وآمن الناس من خوف السیوف، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں میرے صحابہ کو غالب نہ لائے، اس لیے کہ میرے صحابہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ایمان لائے، اور باقی لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تلوار کے ڈر سے ایمان لائے۔ لہذا میرے صحابہ کو تم گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ دو۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے بارے میں ارشاد فرمایا ابو بکر وزیری والقائم فی امتی بعدی
وعمر حبیبی وعثمان منی وعلی اخی وصاحب لوائی او کما قال علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ میرے وزیر ہیں. والقائم فی امتی بعدی اور میرے بعد میری امت کے میرے قائم مقام ہے، میرے جانشین ہیں. وہ عمر و حبیبی عمر میرے حبیب ہیں. وہ عثمان منی عثمان مجھ سے ہے. وہ علی اخی وہ صاحب لوائی اور علی میرے بھائی ہے اور میرے علمبردار ہیں. معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں یہ فرما دیا ابو بکر میرے جانشین ہے، میرے خلیفہ ہے، میرے قائم مقام ہے. اب کوئی کیسے کہتا ہے کہ کس نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا؟ اپنی حیات ظاہری میں ابو بکر کو اپنا قائم مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بصری وعمر ينطق بلسانی وعثمان روحی من جسدی وعلی منی وانا منہ او کما قال علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر تو میری آن ہے. وعمر ينطق بلسانی عمر جو بولتے ہیں وہ میری زبان سے بولتے ہیں. عثمان روحی من جسدی عثمان میری روح ہے جو میرے جسم میں ہے. وعلی منی وانا منہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. معلوم یہ ہوا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محب اہل بیت اطہار ہے اور حضرت مولا علی پنجتن پاک اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابو بکر صدیق اول خلیفہ نہیں ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک ان کے بارے میں یا کسی بھی صحابی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصواعق المحرقہ حدیث پاک کی کتاب ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اس میں نقل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما ورج بی الی السماء فما مررت بسماء الا وجدت فيها مكتوبا اسمي محمد رسول الله وابو بکر الصدیق خلفی او کما قال علیہ السلام. حضرت ابو بکر کی فضیلت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آسمانوں کی طرف لے جائیے اور میں آسمانوں پر سے گزرا تو میں نے ہر آسمان پر اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا. پھر آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ خَلْفِي ابو بکر میرے پیچھے پیچھے. یعنی ہر آسمان پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی صورت موجود تھی.
اور کیوں نہ؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا بجز ابو بکر کے احسان کا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے. اور سرکار نے بھی فرمایا ابو بکر کو کثرت صلاۃ کثرت صیام سے فضیلت نہیں حاصل ہے, ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ میری محبت کی بنا پر, ان کو جو فضیلت حاصل ہے میری محبت کی بنا پر. تو میرے بزرگوں دوستوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مثال اسی مہینے میں ہوا اور لہذا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ لازم ہے, ضروری ہے. اور آج کا دور تو ایسا ہو گیا فتنوں کا دور کہ مسلمانوں کا یہ طبقہ صحابہ کے فضائل بیان کر رہا ہے, ایک طبقہ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے, کوئی صحابہ کی تنقید کر رہا ہے, کوئی اہل بیت اطہار کی تنقید کر رہا ہے. ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے, یعنی جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے, وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتا ہے اور وہی صراط مستقیم ہے. اگر کوئی صرف صحابہ سے محبت کرے, اہل بیت کی تنقید کرے, کوئی اہل بیت کے طار سے محبت کرے, صحابہ کی تنقید کرے, دونوں گروہ یہ جہنمی ہے, گمراہ ہے, بددین ہے. اس لیے کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا وہ اس کا برا کہنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم کو برا کہنا گناہ ہے, اتنا ہی بڑا گناہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا گناہ ہے. یہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور سارے ائمہ مجتہدین سارے اولیاء کاملین کا یہی فرمان ہے کہ جس نے کسی صحابہ کو گالی دیا وہ گمراہ ہے, بددین ہے, جہنمی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد. جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ, انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ جہاد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے جہاد میں, ان کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد پڑا ہے وہ گرد حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ ہے. بہت بڑے بڑے یہی عقیدہ سارے بزرگوں کا ہے, سارے اولیاء صالحین کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم عدول, میرے سارے صحابہ عادل ہیں, ان کے سلنے سے کسی کو برا نہ کہو. جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا اس نے مجھ کو گالی دیا. اور میرے بزرگوں دوستوں یقیناً جنگ ہوئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خط اجتہادی پر تھے, لیکن وہ حضرات اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا. جب ان سے کسی ان کے ماننے والے نے پوچھا کہ حضرت علی افضل ہے یا آپ افضل ہیں, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کے نشان قدم آل ابو سفیان سے بہتر ہے. یعنی علی کا جو قدم ہے, قدم نہیں نشان قدم, وہ امیر معاویہ سے افضل ہے. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے بزرگوں دوستوں وہ مولائی ہے ہی نہیں. کسی صحابی کے بارے میں برا خیال کرے, برا گمان کرے, وہ مولائی نہیں ہے. سچا محب اہل بیت اطہار وہ ہے جو سارے صحابہ کو, سارے اولیاء, غوث قطب, غوث اعظم سے بھی افضل جانے.
میرے دوستوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق سارے صحابہ میں بلکہ انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر جن و انس میں سب سے بہتر ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے انسانوں اور جناتوں کے ایمان کو تولا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلہ سب پر بھاری ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. تو میرے بزرگوں دوستوں یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے. اور کیوں نہ خود مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب امیر المومنین یار غار نبی کے دست اقدس پر بیعت کیا تو یہ فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یوخر. اے امیر المومنین، اے ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ مولا علی کا مولا علی کا نظریہ ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، لیکن ان کا روحانی فیضان قیامت تک صحابہ، اہل بیت طاہر، اولیاء، صالحین کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، بلندی ہے. اور میرے بزرگوں دوستوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وصال کا وقت قریب آئے تو انہوں نے مولا علی کو بلایا، چونکہ انہیں مولا علی سے منع کیوں نہ کیا، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلوت میں ہوتے، جلوت میں ہوتے، جب حضرت علی کو دیکھتے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی رہتے. لوگوں نے پوچھا آپ علی کے چہرے کو اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھ تک پہنچا ہے کہ علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے. میرے بزرگوں دوستوں رافضیوں کا الزام ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابو بکر صدیق نے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فطرت کا حصہ نہیں دی، جبکہ اس کے لیے کئی حدیثیں بخاری شریف کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے. خود سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکناه صدقہ، ہم انبیاء کرام کا مال کا کوئی وارث نہیں ہمارے مال کا، انبیاء کرام کا جو کچھ بچے، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب کے سب صدقہ. لیکن یہ رافضیوں کے الزام ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت طاہر سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، یہ مولا تو بھی محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ سے فرمایا حضرت حسن حضرت حسین موجود ہیں، سرکار نے فرمایا یہ میرے صحابہ من احبنی واحب هذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. یہ میرے صحابہ جو مجھ سے محبت کرے گا، حسن حسین سے محبت کرے گا، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے گا، ان کے باپ علی سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. رافضیوں کا الزام ہے، تبرہ بازی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ سے یا ان کے ساتھ ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک. ارے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی صحابی
اس سے محبت نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے تھوک کو لے کر کے ایسے چوستے تھے جیسے کوئی کھجور کو جما کر کے چوسا کرتا ہے. تو جس ذات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے کیا اس سے صحابہ محبت نہیں کریں گے؟ حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر نبی ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں جتنے انگن ستارے ہیں یہ تری نیکیاں میرے عمر کے پاس ہے. حضرت عمر کی شخص جو مشورہ دے دے اللہ کی جانب سے وہی کا نزول ہو جائے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین سے فرماتے ہیں یہ حسین عمر کے سر پر جو اللہ نے بات لگائے ہیں یہ آپ کی برکت ہے, یہ آپ کی برکت ہے. یہی تک بات نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو پیغام دیا آپ کی صاحبزادی کے ساتھ رشتے کے لیے. حضرت علی نے کم سنی کا عذر پیش کیا اور کہا کہ وہ اپنے بھائی اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کا نکاح کرا. حضرت امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ ہے, ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا وہ اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئی سنا ہے کل سبب و نسب و سار ينقطع يوم القیامہ الا سببی و نسبی و ساری او کما قال علیہ السلام. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ہر خاندان, ہر تعلق, ہر رشتہ مٹ جائے گا بجز میرے تعلق, میری نسب کے, میرے رشتے کے. اس لیے میں نے علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام کیا. جبکہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. یہ رشتہ بہت بڑا. آپ دوسرے خلیفہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی فرماتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر عمر. اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے اور عمر ہے. تو میرے بزرگوں و دوستوں اس کے باوجود سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا. مولا علی نے جب سنا تو اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محبت تھی, یہ حضرت عمر کو محبت تھی. اور کیوں نہ ہو, اللہ کا فرمان ہے صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو. حضرت امیر المومنین یار غار نبی افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی. میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کرنا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے. اگر حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں یا کسی صحابی کے دل میں کوئی بات ہوتی تو حضرت ابو بکر کیسے فرماتے؟ معلوم یہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق بے پناہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے اور سارے ایمان والوں کے لیے, سارے اہل بیت کے لیے حضرت ابو بکر کی محبت یہ واجب ہے. معلوم یہ ہوا ایمان والوں کے لیے صحابہ کی بھی محبت واجب, اہل بیت اطہار کی بھی محبت واجب. اگر کسی سے بھی کوئی بغض کرے گا تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. یہ لوگوں ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کی سلامتی بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا فرمائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت فرما. تو میرے بزرگوں دوستوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ دعا امت کے لیے تعلیم ہے. ایمان پر سلامتی کی دعا مانگو, دین پر قائم رہنے کی دعا مانگو. حضرت شیخ سعدی کتنے بڑے بزرگ, حضور غوث اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں. ان کا قول
آپ دیکھیں انہوں نے رب کی بارگاہ میں مناجات کیا، کیا دعا مانگی؟ الہی بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنن خاتمہ در دعوتم رب کلی و قبول منو دست و دامانے آل رسول۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تو میرا ایمان پر خاتمہ فرما۔ کس کے صدقے میں؟ کس کے اصولے میں؟ اولاد فاطمہ کے صدقے میں۔ پھر کہ عرض کرتے ہیں یہ مولا چاہے تو میری دعا کو رد کرے یا قبول کرے، میں تو آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں، چمٹا ہوا ہوں۔ شیخ شادی عارف اور سارے اہل سنت والجماعت کے ائمہ محدثین اولیاء کے جو ترجمان ہیں، جس کی ترجمانی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، وہ مناجات میں رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، دو جہاں میں خاتم حضرت اعلی رسول مقتدیٰ کے واسطے، یہ میرے رب مجھے صرف اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خادم بنا دے۔ میرے پیر مرشد حضرت اعلی رسول تو میرے مقتدیٰ ان کے واسطے میری دعا کو قبول فرما۔ یہ مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ تو ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اور صحابہ کی اس طریقے سے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اول خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلیم کرنا ہے، ماننا واجب ہے، جو نہ مانے وہ گمراہ بددین مذہب ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب، اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان، اس کے بعد علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ یہی عقیدہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر میں، اپنی حیات طیبہ میں قبر کھدوائی، فرمایا میری قبر قد آدم کھودو تاکہ میں بعد انتقال نماز پڑھ سکوں۔ رسالہ قبریہ میں آپ تعریف فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا لکھی، پھر سرکار پر درود بھیجا، پھر فرماتے ہیں میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق ابن ابو قحافہ ہے، ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ جو اس عقیدے پر نہیں میں اس سے بیزار ہوں۔ ماننے والا ہو، یہی بات غوث اعظم نے لکھا، یہی خواجہ اجمیری نے لکھا، خواجہ وہابالدین نشمت نے لکھا، مجدد الفسانی نے لکھا، محبوب الہی نے لکھا، سید احمد کبیر رفاعی نے فرمایا، یہی ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت امام بخاری، سارے ائمہ محدثین فقہاء مجددین اقواس اوتار ابدال سب کا یہی نظریہ ہے، جس کو آج ہم مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، ہمارے امام نے وہی عقیدہ بتایا ہے جو ائمہ مجتہدین کا ہے، جو سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، قلندریہ، اویسیہ، فردوسیہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ بیائی نہیں، وہی عقیدہ ہمارے امام اہل سنت کا ہے، اور اسی عقیدے کو امام اہل سنت نے تحریف فرمایا ہے۔ جو لوگ اس عقیدے پر ہیں یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بفضلہ تعالی و بحرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وہ سب کے سب انشاءاللہ جنتی میرے بزرگوں دوستوں، لہذا ہمیں یہ دل و دماغ میں بیٹھا لینا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، اور کوئی بھی ساتھ حضرت میر معاویہ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا، وہ کاتب وحی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے ہیں ان کا، اس کے بعد کے سارے صحابہ جو بھی ہے سب سے ہمیں محبت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، ورنہ ایمان خراب ہے۔
یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کا کر فر اقتدار دولت عزت شہرت جو کچھ ہے وہ خاتمہ بالخیر پر ہے، ایمان پر ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو لہذا ایمان کی سلامتی جس چیز میں ہے، جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، جو ہمارے اسلاف کا فرمان ہے، ہم اس کو بجانا۔ آج کوئی پیر، کوئی سید، کوئی خانقاہی، کوئی جانشین، کوئی عالم، کوئی کسی قسم کی سی باتیں کرتا، ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا کہ یہ پیر ہے، یہ خانقاہی، یہ سجانشین ہے۔ ہمیں جو علماء محققین کے ارشادات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی پر، ہمیں اس پر عمل کرنا۔ اور یہ مسجد غوث اعظم کچھ تو ٹائم رہا نہیں، بہت دیر ہو گئی ہمیں جانا ہے۔ حضور غوث اعظم بھی اسی عقیدے پر تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین صحابہ سے آپ کو محبت تھی اور اہل بیت سے محبت تھی، کبھی تو اللہ تعالیٰ نے سارے اولیاء میں سب سے مقام بلند و بالا فرمایا۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، یہ بدعقیدہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک علم غیب نہیں تھا۔ بے شک مالک کل، حاکم کل، بادشاہ حقیقی اللہ رب العالمین، لیکن جسے چاہے وہ اپنے فضل سے جو چاہے عطا کرے۔ اور اللہ نے جو کچھ کیا ہے اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے اللہم انت وما انا وما سواک اردت لاجلک، یہ اللہ سب کچھ تو ہے، میں کچھ جو کچھ ہے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو پہاڑوں کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فقری، مجھے اپنی فقیری بنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا وانت وما سواک خلقت لاجلک، یہ محبوب تم کہتے ہیں اللہ سب کچھ تو ہے میں کچھ نہیں، یہ محبوب میں ہوں اور تم ہو، تمہارے سبب کائنات میں جو کچھ ہے میں نے سب کچھ تمہاری وجہ سے پیدا کیا۔ یہی لیے اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں، انہیں جانا مانا میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا مانا، ان سے محبت کیا۔ میں اللہ کی حمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سب کچھ اسی ذات گرامی میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابوبکر کے سینے میں کھولے لیا۔ تو اب جب سرکار نے سب کچھ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ اب اس کی دلیل میں قرآن حدیث کی آیتیں پیش کرنے میں ٹائم ہوگا، بس اتنا جانیے کہ سب کچھ کیا۔ شب معراج جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، شب معراج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قرب میں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردا بین ثدی فعلمت ما فی السماوات۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں شب معراج اپنے رب کے قرب میں پہنچا میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین صورت میں دیکھا۔ رأیت ربی فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنے دے قدرت کو میرے مونڈے پر رکھا۔ فوجدت بردا بین ثدی، میں نے اللہ کے دے قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا۔ سرکار فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات والارض، میں نے جان لیا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا۔ معلوم ہوا سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کاملہ کی بنا پر سارے علوم غیبیہ حاصل کیا۔ جب مثال کا وقت آیا آپ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، فرمایا بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں میرا جو ترکہ ہے اپنے دو بھائیوں دو بہنوں میں تقسیم کر لینا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت ام المومنین فرماتی میں نے عرض کیا یہ میرے بابا جان میرے دو بھائی محمد اور عبد الرحمان کو ہے اور میری ایک بہن اسما دوسری بہن کو ہے۔
آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہاری جو سوتیلی ماں ہے ان کے پیٹ میں حمل ہے اور وہ لڑکی ہے، اس کا حصہ لگا دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں معلوم بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی؟ ارے نبی کو معلوم، ان کے جانشین کو معلوم، ان کے امت کے اولیاء کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ قصیدہ غوثیہ میں تحریر فرماتے ہیں، نظر تو الہ بلاد اللہ میں اللہ کے سارے شہروں کو، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر